السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا آرٹ آف وار کی نئی ایپیسوڈ اور سیریز کے ساتھ میں ہوں محمد عدنان دریس، اور آج کی ہماری یہ قصہ کا عنوان ہے وکٹری اور ڈیفیٹ۔ جنگجو خود کو شکست کے امکان سے ماروا رکھتے تھے اور تب وہ دشمن کو شکست دینے کا موقع ملنے کا انتظار کرتے تھے۔ خود کو شکست سے بچانا ہمارے اپنے ہاتھ میں، لیکن دشمن کو شکست دینے کا موقع دشمن خود فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا دشمن کی کسی غلطی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اچھا جنگجو خود کو شکست سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن دشمن کو شکست دینے کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ فتح کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر پاتے۔ شکست سے بچنے کے لیے مدافعانہ تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ دشمن کو شکست دینے کا مطلب ہے جارحانہ اقدامات کرنا۔ اس سے ملتے جلتے ایک اقتباس کا مطلب مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے، باوجود ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فتح نہیں کر سکتا وہ دفاع کرتا ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ جو ہے اس میں مجھے بہت اٹریکٹ کرا، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی آپ نے سنا کہ میں نے کیا پڑھا کہ جو فتح نہیں کر سکتا وہ دفاع کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی کہانی آپ کے سامنے، ہم کشمیر آج تک فتح نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دفاع کر رہے ہیں۔ جو دفاع کرتے ہیں وہ فتح نہیں کر سکتے، اور اس میں صاف لکھا ہے کہ جارحانہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جس کے بدلے میں آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اسی کا اگلا پوائنٹ ہے، دفاعی پوزیشن کمزور ہونے کا اندیہ دیتی ہے۔ حملے کا مطلب ہے بے پناہ طاقت۔ دفاعی جو پوزیشن ہوتی ہے بعض اوقات تو ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری ہے یا آپ کسی سدباب یا کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کے بہاف پہ آپ یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ دفاعی اقدامات جو ہیں وہ آپ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یعنی ہر وقت آپ نے اپنا ڈیفنس ہی آگے رکھنا ہے اور اٹیک کا سوچنا بھی نہیں ہے، تو اس سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو دشمن ہوتا ہے یہ چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ تو بھائی کبھی ہم پہ اٹیک کرے گا ہی نہیں۔ جیسے آج انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہم پہ اٹیک نہیں کرے گا، وہ اس لیے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے، اسٹریٹجی ڈیفنس۔ تو یہ ہماری ایک حد تک تو ٹھیک ہے پالیسی، لیکن اوور آل ہر جگہ اوور آل ہمیشہ کے لیے یہ ہماری ایک کمزور پوزیشن دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ چونکہ آج کل تو حالات ماشاءاللہ پاکستان نے اچھے اٹھائے ہوئے اور مودی گورنمنٹ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، لیکن 70 سال کی ہسٹری ہم جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اوور آل جو پکچر دکھائی دیتی ہے وہ ڈیفینسو نظر آتی ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے دا آرٹ آف وار میں کہ جو دفاعی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ کمزور ہونے کا اندیہ دیتی ہے، اور حملے اٹیک وہی کرتا ہے جو پاورفل ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ حملے آپ نے سوچ سمجھے بغیر کر دینا ہے۔ حملہ آپ نے اسٹریٹجی بنا کے پلاننگ کے تھرو مہینے سال لگا کے آپ نے کرنی ہے، کیسے وہ ٹھیک ہے، لیکن کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو سپہ سالار دفاع کا ماہر ہوتا ہے وہ زمین کے خفیہ ترین گوشوں میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ جو خاص سپہ سالار کا فن ہوتا ہے اس کا، اور اس میں ماہر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈیفنس کرنا ہے اور کہاں پہ جا کے چھپ جانا ہے حملے کی صورت میں۔ اور جو حملے کا ماہر ہوتا ہے وہ آسمان کی بلندیوں سے نمودار ہوتا ہے، اور وہ اپنے دشمن پر ایسے بجلی کی طرح لپکتا ہے کہ اسے دشمن کو تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس طرح ایک طرف تو ہم اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک مکمل فتح کو اس وقت دیکھنا جب وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہو۔ کوئی طرح امتیاز نہیں ہے، اصل بات ہے کہ پودے کو اگنے سے پہلے دیکھ لینا۔ اس سے مراد ہے کہ آپ جو فتح ہے، جب آپ فتح یاب ہو رہے ہوں گے جنگ کے دوران، تو وہ کوئی بڑی کارنامہ نہیں ہے، وہ کوئی بہت طرح امتیاز نہیں ہے آپ کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جنگ سے پہلے ہی آپ ایسی اسٹریٹجی پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ پتے کھیلوں گا اور جیت میرا مقدر ہے۔ اصل جیت وہ ہوتی ہے، وہ جیت نہیں ہوتی میدان جنگ میں آپ لڑتے جیت گئے، مطلب بقول سن تزو کے
یہ رائٹر ہیں ان کے دا آرٹ آف وار کے، ان کے بغور پرانے لوگ ایک ہوشیار جنگجو اسے کہتے تھے جو صرف جیتنا نہیں بلکہ آسانی کے ساتھ جیت جانے کا ماہر ہوتا تھا. یعنی صرف جیتنا نہیں جانتا تھا، وہ جانتا تھا آسانی کے ساتھ جیتنا، جس میں جانوں کا ضیاع کم ہو، نقصان کم اٹھانا پڑے اور دشمن کو بھی مات دے دی جائے. وہ اپنی لڑائیاں اس لیے جیتتا ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتا. جو اس طرح کا پرو ایکٹیو قسم کا جو جنگجو سپہ سالار ہوتا ہے وہ اس لیے جیتتا ہے کہ وہ غلطیاں کم کرتا ہے، کم سے کم منیمائز کرتا ہے، کیونکہ غلطیوں کی گنجائش نہیں ہوتی. ویسے جنگ میں تو کچھ پتہ تو نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ جو اوپر کمانڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو وہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریڈیوس کرے اگر وہ فہم رکھتا ہے. تو اس کا اعلیٰ درجے کا لیڈر اخلاقی اصولوں کے بیچ بوتا ہے، طریقہ کار اور نظم و ضبط کی سختی سے پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سپہ سالار، فوجی سپہ سالار یا جنگجو کی ایک خصوصیت بتائے کہ یہ اخلاقی اصولوں کے بیچ بوتا ہے اور طریقہ کار، نظم و ضبط، ڈسپلن کی سختی سے پابندی کرتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اوکے فائن. لیکن اوور آل ہمیں میں نے بیچ میں ایک جو کمنٹ پڑھا تھا کہ جو فتح نہیں کر سکتا وہ دفاع کرتا ہے. یہی لب لباب ہے اس پورے اس چیپٹر کا آج کے، کس کا، کہ وکٹری اف یو وانٹ یو ہیو ٹو build some good strategy and planning to capture your land. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو کوئی آپ کا حصہ ہے، حق ہے، اور آپ اس پہ آپ کی ہسٹری بھی بتاتی ہے، وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو ڈیفینسو نہیں رہنا. ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈیفینسو والا شربت پی کے سو نہیں جانا آپ نے. اس میں آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے اور حکمت عملی بنانی ہے کہ کس طرح سے کتنے سالوں میں ہم نے دشمن کو مات دینی ہے، اور کس طرح سے کن اسٹریٹجیز کے تھرو ہم نے اس جو فتح کو یقینی بنانا ہے. تو جو فتح نہیں کر سکتا وہ دفاع کرتا ہے. یہ بہت اٹریکٹیو سینٹینس نوٹ ہے، یہ بڑا زبردست ہے، جو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا. سو آج کی قص کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کی قص پسند آئی ہوگی. ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میری اس سیریز کو جو دا آرٹ آف وار کے تناظر میں ہے، اس کو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں میرے چینل کو بھی، اس سیریز کو بھی، اور کائنڈلی مجھے سپورٹ کریں. میں یہ سیریز صرف آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، اور میرا اور کوئی اس میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ کم ہی اس پہ کچھ ویڈیو بنی ہے دا آرٹ آف وار سیریز کے بارے میں، اس بک کے بارے میں. تو میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں اردو میں، ہندی میں، اس کو اردو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، بیسیکلی اپنی مدر ٹنگ اردو میں آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین. ٹھیک ہے، میں تھوڑا اپولوجائز بھی کرتا ہوں کہ کافی عرصے بعد آیا اس ٹاپک پہ، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جلد سے جلد مزید ان کی نئے ٹاپک، اس ٹاپک، یہ جو سیریز ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکوں. کائنڈلی سپورٹ مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، مائی ویڈیوز اینڈ دس سیریز. اللہ نگہبان.